السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کیا تھا، فورسائٹ عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی. اور جس میں ایمان ہوتا ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے، وہ اس چیز کی ضرور کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کو ایمان کی روشنی نظر آ گئی ہے تو وہ اپنے گھر والوں تک اس کو ضرور پہنچائے. وہ اپنے خاندان والوں کا کنسرن ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر ذکر آیا کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ ذکر کیا. تو جس کے دل میں محبت ہوگی اللہ کی، وہ چاہے گا کہ باقی لوگ بھی اس محبت سے آشنا ہو جائیں. اور خاندان والوں کا ہمیشہ سے اصول یہی رہا، چاہے وہ انبیاء کے خاندان والے ہوں یا وہ صحابہ کے خاندان والے ہوں یا وہ میرے اور آپ کے خاندان والے ہوں، جب بھی آپ خاندان میں دین پہنچائیں گی تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ان کی نظر میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، جیسے بالکل ہم کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. تو سب سے مشکل کام گھر والوں میں تبلیغ کرنا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا اور پوچھا کہ یہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ نارمز ہیں سوسائٹی کے، ان کو کوسچن ضرور کریں. اس کے پیچھے جو ریزن ہو، جو اس کے کام کرنے کے پیچھے موٹیو ہو، اس کو ضرور پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے. مثال کے طور پر آج کوئی بچی کہے کہ میں پیلا جوڑا ہی کیوں پہنوں. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہوں تو میں کیوں کیک کے اوپر جو ہے وہ کینڈلز لگاؤں، یا برتھ ڈے کیوں سیلیبریٹ کروں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس نے شروع کیا، اس کو میں اگر کروں گی تو میں کس کو فالو کروں گی. تو اسٹیبلشڈ نارمز کے اوپر سوال اٹھانا، یہ وہی کام کرتا ہے انسان جس کی عقل جو ہے وہ سلامت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سلیم الفطرت انسان تھے. ان کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اسٹیبلشڈ نارمز کے لیے بات کی کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ جو تم کرتے ہو اس کا مقصد کیا ہے. قوم نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. آج بھی آپ کسی سے سوال کریں، جو قوم کے اندر، جو معاشرے کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں کہ آپ یہ رسم کیوں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک رسم کرنا کہ وہ جو دلہن گھر پر آتی ہے تو اس کو کھیر کھلاتے ہیں یا کیا کھلاتے ہیں، یا کچھ گھروں کے اندر جو ہیں وہ کچھ دروازے کی دہلیز پر کچھ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں تیل ڈالتے ہیں یا کیا ڈالتے ہیں. مختلف گھروں کے اندر مختلف رسمیں ہوتی ہیں. تو کوئی سوال کرے کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے، تو اکثر و بیشتر آپ کو مقصد کا جواب تو نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں بھئی سبھی کرتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، یا ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے. آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کبھی تمہارے جو باپ دادا کام کرتے آئے، اگر تم کہتے ہو کہ تمہاری خاندانی رسمیں ہیں، تم نے کبھی سوال کیا وہ نیک مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یا وہ جو سالیاں ہوتی ہیں وہ دلہا کی انگلی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں اس کی جان سے کہ جب تک جو ہے تم ہمیں کچھ دو گے نہیں، ہم جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کیا نہیں کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ان ساری رسموں کی طرح یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ کیونکہ سب کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے اس کو کرتے ہیں. میرے تو یہ سب دشمن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ یہ میرے لیے تو سب دشمن ہیں، الا رب العالمین، بجز ایک رب العالمین کے، الذی خلقنی فہو یہدینی،
جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ ڈکلیئر کر دیا انہوں نے صاف طرح سے حق کا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے، اپنے دل میں لے کر نہیں بیٹھا رہتا کہ رسموں کو دیکھے اور اس کے بعد کہے ہاں ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کیا کروں، خاموشی ہی بہتر ہے، بری بن جاؤں گی بولوں گی تو۔ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، انہوں نے فوراً اپنے حق کو آرٹیکولیٹ کیا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتونی ثم یحیینی، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا سارا فوکس زندگی کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے، یعنی دنیا کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے، موت کے بعد کی زندگی پر ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا سارا فوکس بھی اس پر رہا کہ وہ مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اور جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، اس کا سارا فوکس دنیا کی زندگی پر ہوتا ہے، وہ اسی زندگی کے لیے روتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ شامل فرما۔ صالحین کی یہ دعا رہی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اور کبھی کبھی دعاؤں کے اندر آپ ایسے الفاظ مانگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت کچھ نواز دیتا ہے۔ آپ انبیاء کی دعاؤں کا یہ مزاج دیکھیں گی کہ انبیاء جس مشکل کا شکار ہوتے تھے اس مشکل کا اظہار اپنے الفاظ میں نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایک جنرلائز دعا کر دیا کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، بس انہوں نے دعا کی تھی کہ بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں۔ الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی ساری کہانی بتا دی کہ میں جو جلدی نکل آیا تھا وہ میں نے ظلم کیا تھا اپنی جان کے اوپر، وہ میں نے غلطی کی تھی اور میں نے ایڈمٹ کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نے جب دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے پھل کھا لیا۔ ان جنرل بات کیوں کی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے آپ کو اور مجھے بھی وہ دعائیں جو ہے گفٹ کے طور پر دے دیتا، لیگیسی کے طور پر وہ انبیاء اپنی دعائیں چھوڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں ایک جنرل بات کی کہ کیونکہ ان کو اپنی قوم کا ساتھ پسند نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی قوم مشرک تھی، ان کی کیمسٹری اپنے قوم کے لوگوں سے نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے کیا کہا، ربی حبلی حکمن، اللہ مجھے حکم دے، وزڈم دے کہ میں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکوں، ان کی باتوں میں نہ آؤں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے ان کے مقابلے میں جو صالحین میں سے ہوں، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور داخل ہو جائے گا۔ انسان اپنے دل کا ضرور جائزہ لے کہ انسان کا دل قلب سلیم ہے کہ نہیں ہے۔ قلب سلیم فطرت جس کی بالکل سلامت ہو، جس فطرت کے اندر دنیا کی غفلت کی ملاوٹ نہ آئی ہوئی ہو۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان 3 مواقع کے اوپر اپنے دل کا جائزہ لے تو اس کو پتا چل سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے یا دنیا کے اندر انوالو رہنے والا ہے۔ ان میں سے ایک وقت وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کا جائزہ لے جب وہ تنہا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی اور انسان نہیں ہوتا، تو وہ دیکھے کہ وہ اس کیفیت میں کیا کرتا ہے، کیا کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے، رب کو راضی کرنے کا دل چاہتا ہے، رب سے دعائیں کرنے کا دل چاہتا ہے، یا وہ کام کرنے کا دل چاہتا ہے جو وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے ہو کر نہیں کر سکتا، یعنی کوئی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو اسکالرز کے مطابق ایک وقت جس میں انسان چیک کر سکتا ہے کہ اس کا دل قلب سلیم والا ہے کہ نہیں، وہ وقت ہوتا ہے تنہائی کا۔ دوسرا، اسکالرز کہتے ہیں کہ ذکر کی محفل میں، ذکر کی مجلس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے، اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات آ رہے ہیں اس محفل کے اندر بیٹھ کر، یا اس کے دل کے اندر تمنائیں ابھر رہی ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی۔ اور تیسرا وقت اسکالرز کے مطابق جس میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت۔ بوریت ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے کہ کیوں قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے، اجلت ہو رہی ہے کہ جلدی سے پڑھ لوں اور فارغ ہو جاؤں، یا محبت کے ساتھ، اٹیچمنٹ کے ساتھ، ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ان 3 اوقات کے اندر انسان دے سکتا ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس کا دل کس حالت کے اندر ہے، کیا قلب سلیم والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں قلب سلیم کیا ہوتا ہے، وہ دل جس میں اللہ کی اطاعت کا شوق اشد ہوتا ہے، شدید تر ہوتا ہے، وہ دل
جس کے اندر اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے، شدید تر ہوتی ہے، تو دعا مانگیں ضرور کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو قلب سلیم بنا دے. اور تنہائی میں بیٹھ کر ضرور بالضرور اپنے دل کا جائزہ لیا کریں، سوچا کریں کہ میرا دل کیا کرتا ہے، زیادہ تر میرا دل کن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، میں کیا کرنا چاہتی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں سب محبتیں ہیں سوائے رب کی محبت کے علاوہ. تو قلب سلیم یہ بھی ہو گیا. اور اسکالرز کے مطابق قلب سلیم یہ بھی ہوتا ہے جو تقوی رکھے اور دین کی سربلندی کا جذبہ رکھے، وہ بھی قلب سلیم ہوتا ہے. اس لیے کہ دل کے اندر ہی انسان کے تمام جذبات ہوتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہاں کون کامیاب ہوگا، مال والا نہیں، اولاد والا نہیں، بلکہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی. ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ تم کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے. وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا. اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست. کاش فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں. ایک موقع مل جائے. پچھتاوا، وہی اولاد جس کی کہنے پر اللہ کی نافرمانی کی، جس کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کی، وہی گھر جنہوں نے اللہ کی اطاعت کے لیے گھروں سے نکلنے نہ دیا، وہی مال جو کہ معبود بن گئے. اس دن سب کے اوپر یہ ریگریٹ کریں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے واپس جانے کا. اور ان کو کیا موقع ملے کہ پھر ہم اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اور اپنی دولت کو اپنے لیے الہ نہ بنائیں گے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، ان فی ذلک لآیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. امانت دار کس طرح سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی لمبی زندگی دی تو انہوں نے اپنی اتنی لمبی زندگی کے اندر اپنے وقت کو ٹھیک امانت داری سے استعمال کیا. اس امانت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا. اللہ کے دین کے لیے وقت لگانا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نوح علیہ السلام کی یہ جو کوالٹی یہاں بتائی گئی ہے، امانت دار رسول، انی لکم رسول امین، جو ان کی یہ صفت آئی ہے امین ہونے کی، علماء کے مطابق یہ صفت ان کی اس لیے آئی ہے اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو اتنا سارا ڈھیر سارا وقت دیا تھا زندگی میں، انہوں نے سارا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر میں لگا دیا. تو جب انسان کو موقع ملے، انسان اپنے وقت کو ضرور اللہ کی راہ میں لگائے اور انسان اپنا غم جو ہے وہ دین کا غم بنا لے. جب دین کو ضرورت ہو، اسلام کو وقت دینے کی ضرورت ہو، انسان اپنے وقت کو سنبھال کر نہ رکھے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے تو تمہیں تقوی لانا ہے، تو تقوی رسول کی اطاعت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. اللہ کا تقوی رسول کی اطاعت ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے ضمن میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی، تو پھر رسول کی پیروی کیسے کرتے؟ جو رسول کرنے کو کہتا وہی کرتے. جس لائف پیٹرن پر رسول زندگیاں گزار رہے تھے اسی لائف پیٹرن پر زندگی گزارتے. تو یہاں شخصی اطاعت کا ذکر آ گیا. علماء کے مطابق تقوی ہدایت ممکن نہیں ہے اطاعت رسول کے بغیر. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بیٹھ کھٹ کے میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے. تمہیں تو تھرڈ کلاس لوگ فالو کرتے ہیں، تمہیں تو ہیو ناٹس فالو کرتے ہیں، تمہیں تو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ فالو کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں. عمل کو کرائٹیریا بنا دیا، مال کو کرائٹیریا نہیں بنایا. مال اعلیٰ یا گھٹیا نہیں کرتا انسان کو، اس کا عمل اس کو اعلیٰ یا گھٹیا کرتا ہے. ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم لوگ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب ان قومی کذبونی فافتح بینی وبینہم فتحا،
وَنَجِّنِي مِن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور اس کے بعد باقی رہ جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی، اللہ نے اکثریت کو غرق کر دیا۔ میجورٹی از ناٹ آلویز اتھارٹی، یاد رکھیں، بلکہ اکثر و بیشتر میجورٹی حق پر نہیں ہوتی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الا تتقون، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار بنا ڈالتے ہو، فضول کی کنسٹرکشن کرتے رہتے ہو، اسکول نہیں بناتے، ہاسپٹل نہیں بناتے، مدرسے نہیں بناتے، اور وہاں لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کے لیے چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہو؟ یادگاریں بناتے رہتے ہو، مونیومنٹس بناتے رہتے ہو، یہ تعمیر کرتے رہتے ہو۔ قومیں اسی طرح اپنے ریسورسز کو ضائع کرتی ہیں۔ اور اگر آپ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو بیسک نیسیسٹیز کے لیے آپ کو ہسپتال نہیں ملیں گے، پبلک ٹوائلٹس نہیں ملیں گے، آپ کو سکولز نہیں ملیں گے، آپ کو اچھا صاف ستھرا پانی لوگوں کو پیتے ہوئے نہیں ملے گا، لوگوں کو صاف پانی نہیں دیا جاتا، اور کیا ہوگا؟ بڑے بڑے مونیومنٹس بن رہے ہیں، بڑی بڑی یادگاریں بن رہی ہیں، اس طرح سے ریسورسز ضائع ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سختی کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ کی رحمت سے اپنے لیے کچھ نہیں سیکھتے، اللہ تم پر پکڑ ایک دم سے نہیں کرتا، اللہ تم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے اوپر فوراً اپنی پکڑ کر لیتے ہو۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ بتا دیا گیا شکر گزار بنو، نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، شکر گزار بنو گے تو اللہ کی اطاعت کر سکو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر گزاری انسان کو اللہ کی اطاعت پر لے آتی ہے، اس لیے کہ شکر گزاری ہی ایسا ایلیمنٹ ہے جو نعمتوں کے اوپر انسان کو شکر گزار بننا سکھاتی ہے اور نعمت کے چلے جانے پر انسان کو صابر بننا سکھاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے۔ تو ہم سب بھی گھر جا کر ضرور اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کہیں ہم بھی ناشکری میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال تو نہیں کر رہے، یا غافل ہو کر اللہ کی نعمتوں کو صرف دنیا ہی کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ تم ہمیں واز کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی مہلت دے کہ میں اور آپ اپنے عمل کو سچا ثابت کر سکیں، اپنی نعمتوں کا صحیح طرح سے شکر ادا کر سکیں اور عذاب والے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں بھی دیکھیں کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے، شخصی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو دین کی دعوت کو بغیر کمپرومائز کے آگے پہنچانا چاہیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں دین کا کام آگے پھیلاؤں، اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے لوگوں کے ریسورسز کی ضرورت نہ پڑے، مجھے دین پڑھنے پڑھانے کے لیے جو ہے وہ مال و دولت نہ لینی ہو، مجھے کوئی پیسہ نہ لینا ہو، میں والنٹیرلی یہ کام کروں، بے غرض مبلغ کی طرح میں یہ کام کروں، بے لوس طریقے سے یہ کام کروں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہ کام کروں اور لوگوں کے مال کی طرف دیکھ کر میں یہ کام نہ کروں۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟
ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریاں ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی دنیا میں ایسے رہتے ہو جیسے کبھی اس کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں۔ ان رشتوں میں، ان کی محبتوں میں ایسے رب کی نافرمانی کرتے ہو جیسے کبھی ان رشتوں کو چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوگے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ کتنی بار بار ان قوموں کے ذریعے آپ کو اور مجھے بار بار ہلایا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ جو ان قوموں سے سوال کیے گئے وہ سارے سوال ہم اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھ لیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف میں خود عمل کرنے والی بنوں بلکہ میں دوسرے لوگوں کو عمل کرانے کے لیے اس راہ پر چلا سکوں، میں لوگوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنوا سکوں، اور اس کام کے لیے میں بے غرض ہو کر کام کروں۔ تو درس دینے کے لیے یا کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھانے کے لیے بہت بہتر ہے کہ انسان جو ہے مال سے مبرہ ہو کر کام کرے، والنٹریلی کام کرے، تاکہ انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر کمپرومائز کیے بغیر حق کو حق کی طرح پہنچا دے۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحرزدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمام انبیاء کی آپ کو دعوت ایک ہی جیسی ملے گی۔ تمام انبیاء جس دین پر چلانے کے لیے آئے وہ دین تھا مسلم بننے کا دین، سب مسلمان تھے۔ پھر لوگوں نے اپنے لیے نئے نئے نام تلاش کر لیے۔ آپ کو تمام انبیاء کی دعوت کے الفاظ ایک ہی جیسے مل رہے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے نبوت کا انداز ایک ہی جیسا رہا، اس لیے کہ ٹروتھ ایک ہی جیسا رہا، حق ایک ہی جیسا رہا۔ سب نے آ کر حق کی دعوت دی جو وہ بیان کیا کرتے تھے۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ قوم لوط کی بات آ گئی جو سننے کو تیار نہیں تھی اپنے ہومو سیکشولیٹی کے مرض کے بارے میں۔ تو جس طرح آج بھی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں لوگ جو ہیں اس کی فیور میں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کو اتنا پروموٹ کریں۔ ہومو سیکشولیٹی کے پرابلمز کے جو کیمیکل ایفیکٹس آ رہے ہیں سامنے، جو اس کے ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی کیمیکل ڈس بیلنس ہو، کسی کا کوئی ہارمونل ڈس بیلنس ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ بیماری آتی ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ جہاد کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس چیز کو فگر آؤٹ کریں کہ کیا ہارمونز ڈس بیلنس ہوتے ہیں، کیا کیمیکل چینجز جسم کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ہومو سیکشولیٹی کی طرف جو ہے انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایک اپنا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، ہم مسلمان حق پر کیوں نہیں اسٹیڈ فاسٹ ہو سکتے؟ لوگ باطل پر جم جاتے ہیں، باطل کے اوپر اتنی تیزی سے باطل کو پھیلاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہے کرسچینٹی، اور دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنز بھی رہے۔ کیوں رہے؟ اس لیے کہ کرسچنز نے پریچنگ کی بہت زیادہ، اپنے دین کو بہت پروموٹ کیا، اور دین کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوشل ورک کا سہارا تھاما، لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کیا، پسے ہوئے طبقوں کے اندر جا کے انہوں نے ان کی ضروریات کو پورا کیا تاکہ لوگ ان سے انسپائر ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف راغب کر لیا۔ آج بھی کئی ایسے انٹیریئر کے اندر علاقے ہیں جہاں کرسچنز جا کے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے کام کو دیکھ کر، ان کے مشنری زیل کو دیکھ کر بہت سے مسلمان کرسچینٹی کی طرف چلے گئے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ ڈٹرمنڈ رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے۔ تو جن کے پاس باطل ہے وہ اتنے اسٹیڈ فاسٹ ہیں، تو جن کے ہاتھوں میں حق ہے وہ کیوں اتنے شرمندہ بیٹھے ہیں؟ جن کے پاس ہیرے ہیں وہ شرما رہے ہیں، اور جن کے پاس کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ اترا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا۔ ہومو سیکشولیٹی کا نعرہ لگانے والے باطل کو لے کر نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس وقت بھی باطل کو نعرہ لگانے والے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی، اور آج بھی باطل کو پکڑ کے نعرہ لگانے والے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں میں اتنی ہمت کیوں نہیں کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں؟
حق پر جم جائیں، حق پر اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے پیچھے ہم پڑھ آئے کہ ان کے اوپر لائم سٹون، پکے ہوئے لائم سٹون کی جن پر آگ لگی ہوئی تھی اس کی بارش برسی تھی، اور ہر لائم سٹون جہاں تھا اس کے لیے آتا ہے کہ وہ نشان زدہ تھا، جس کے اوپر لگا اس نے اس کے جسم کے اندر جو تھے سوراخ کر دیے، اس کے جسم کے اندر گھپ گیا، اس کے جسم کو اس نے چھلنی کر دیا اللہ کے حکم سے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا رب بڑا زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس طرح یہ قصے بتائے ہیں، ان قصوں کے اندر بار بار ریپیٹیشن آئی ہے، مقصد ان کا یہی ہے کہ آپ اور میں ان سے عبرت حاصل کریں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسی فیملیرٹی آ رہی ہے جو ان تباہ شدہ قوموں کے اندر تھی تو آپ اور میں پوری کوشش کر کے اپنے اندر سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بائبل کے اندر بھی آپ کو یہ قصہ مل جاتا ہے لیکن وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس کے ہسٹوریکل فیکٹس کچھ اور ہیں، وہ اس کے جیوگرافیکل فیکٹس بتاتے ہیں اور اس کو عذاب کے طور پر نہیں لیتے۔ تو اگر وہ عذاب کے طور پر نہ بھی لیں تو قرآن نے تو اس کو بتا دیا۔ جس کا دل حق کے لیے کھل جائے گا وہ سمجھ جائے گا کہ جب قومیں اللہ کی کھلی نافرمانی میں انوالو ہو جاتی ہیں اور قوموں کی اکثریت، عوام کی اکثریت گناہوں میں انوالو ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتے تھے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا درخت کا نام بھی ہے، جنگل کو بھی کہتے ہیں، تبوک کا پرانا نام بھی ہے۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ رب جو میرا چیریشر ہے، نریشر ہے، سسٹینر ہے، یہی چیز تبلیغ کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ساری توکل اللہ کے اوپر، لوگوں کے چہرے نہ دیکھیں، لوگوں کی نظریں نہ دیکھیں، لوگوں کے رویے نہ دیکھیں، لوگوں کی طرف سے شاباشی ملنا نہ دیکھیں، بلکہ سارا فوکس کیا ہو، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کروں۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیں فساد آپ کو قرآن میں کئی ڈیفینیشن میں ملتا ہے۔ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے کہیں جا کے آگ لگا دی، فساد یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، صرف فساد یہی نہیں ہے کہ کسی نے مورل پولوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکو سسٹم کی پولوشن پھیلا دی۔ فساد کئی شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں جو صحیح طرح سے ناپ تول نہ کرے وہ فساد کرنے والا ہو گیا۔ کہیں آپ کو ملے گا جہاں کوئی رشتوں کے اندر ٹھیک طرح سے حقوق کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے، جو حقوق کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا وہ فساد کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو فساد ملے گا وہ انسان جو اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہا ہے وہ فساد کر رہا ہے۔ کہیں آپ کو ملے گا جو رسول کی اطاعت، شخصی اطاعت کی بات نہیں مانتا وہ فساد کر رہا ہے۔ تو یہاں فساد بتا دیا گیا، ناپ تول کی کمی کرنے والا زمین پر فساد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، انما انت من المسحرین، اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ یوم ظلہ، ظلہ تھی چھتری، امبریلا کو کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسکالرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اٹامک ایکسپلوژن ٹائپ چیز ہو، اس لیے کہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوگی تو جب اٹامک ایکسپلوژن ہوتا ہے تو مشروم کلاؤڈ بنتا ہے، تو چھتری والا عذاب شاید اسی کی طرف اشارہ ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کا عذاب ان پر آیا تھا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ ہم کہیں اس زمانے کے اندر اٹامک بام کہاں سے آ گیا؟ اٹامک بام بنتا کس چیز سے ہے؟ یورینیم سے۔ یورینیم آتا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔
زمین کے اندر یورینیم ڈالا کس نے؟ اللہ رب العزت نے. اللہ کس کیمیکل کمبینیشن کے ساتھ جو ہے اٹامک ایکسپلوژن اس وقت بھی کرا سکتا تھا؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. سارے فزیکل لاز اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر آپ ایگنوسٹک ہو کے، اگر آپ انکار کرنے والے بن کے یہ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے اٹامک ایکسپلوژن ہوتا جبکہ اس وقت اٹامک بام بھی نہیں تھے، تو یہ عقل کی کمی ہے، حکمت کی کمی ہے، دلیل کی کمی ہے جو انسان ایسی بات کرے گا. جس رب کے ہاتھ میں سارے اٹامک سسٹمز ہیں، جس رب کے ہاتھ میں سارے فزیکل سسٹمز ہیں، فزیکل لاز کے سسٹم ہیں، وہ رب جس وقت چاہے جس کمبینیشن سے چاہے جو ایکسپلوژن چاہے کروا دے. یہ تو ہم انسان ہیں کہ ہمیں ایک ایلیمنٹ زمین سے اٹھانا پڑتا ہے، پھر دوسرا اٹھانا پڑتا ہے، پھر تیسرا اٹھانا پڑتا ہے، پھر ان کے کمپوزیشنز کو ٹیلی کر کے پھر ایک سرٹن فارمولا کے مطابق اس سے ہم جو ہے اٹامک بام بنا رہے ہیں. اللہ چاہے تو ان کو زمین کے اندر ہی سب کو ایک سرٹن کمبینیشن کے اندر رکھ کے ایکسپلوژن کروا دے. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، صاف صاف عربی زبان میں. اللہ نے کہا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، عربی کی زبان میں، مبین، عربی زبان کی صفت ہے کہ عربی زبان مبین ہے، واضح ہے، روشن ہے. تو اگر شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی روشن زبان ہے، واضح زبان ہے، مبین زبان ہے. اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن سلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے. یعنی جو ہدایت نہ لینا چاہیں وہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی اس سے ہدایت نہیں لے سکتے. اورینٹلسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن کے اوپر کریٹیکل سٹڈی کرنے والے. وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ قرآن میں سے غلطیاں نکالیں. تو اللہ تو اسی کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ میری زندگی کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو اور مجھے اتنا زیادہ غافل نہ کر دیں کہ ہم موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور جب موت آئے اور پھر کہیں کیا مجھے کچھ مہلت مل سکتی ہے. ابھی سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں، ابھی سے میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری نعمتیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہماری صحت، یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. کہیں میں انہی میں پڑھ کر غرق نہ ہو جاؤں. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ایک تو زبان سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ کوئی عذاب آسمان سے. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ پر جم جاتا ہے اور اپنے گناہ کو لائف سٹائل کے طور پر اپنا لیتا ہے تو یہ بھی عذاب کی جلدی مچانے کے مترادف ہوتا ہے. یعنی اپنی اصلاح نہ کرنا بلکہ الٹا اپنے گناہ پر جم جانا عذاب کی جلدی مچانے کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے. تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والا، حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں، نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں. یعنی جب وہی اترا کرتی تھی تو آسمان پر دور دور تک پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، شیطان اسے سن نہیں سکتے تھے. بتا دیا گیا کفار کیا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کوئی شیطان آ کر سکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ کسی شیطان کی اس تک پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یہاں پر سب کے ریمائنڈر کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو
یہ مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، وہاں پر اگر محفل میں 1 سے 2 مرتبہ بھی کہہ دیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ہم نام لے لیں پورے کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی جلدی میں ہم پڑھ جاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ محفل میں 1-2 دفعہ اگر نام لے لیا گیا تو حجت تمام ہو جاتی ہے. بہرحال ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، تو جس کی خواہش ہے وہ دل میں ضرور کہہ لے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے کیا کہا؟ فتکون من المعذبین. فتکون، فا آ گیا. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کو اپنی زندگی میں فوراً اس کا کوئی نہ کوئی عذاب، کوئی نہ کوئی سزا مل جائے گی، چاہے وہ بے سکونی کی حالت میں ملے، چاہے وہ کوئی نعمت چھن جانے کی حالت میں ملے، چاہے وہ کوئی بیماری آنے کی صورت میں ملے، چاہے وہ کسی قسم کا ڈپریشن آنے کی صورت میں ملے. اللہ نے کہا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، فوراً اس کو ہم عذاب دینے والوں میں شامل کر دیں گے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. کیسے ڈراؤ؟ کوئی ماسک پہن کے ڈراؤ؟ کیسے ڈراؤ؟ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اللہ کی آیات سے وارن کرو، اللہ کی آیات کے ذریعے ان کو اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرو. اور اپنوں کو قرآن کی بات بتانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، مگر بہرحال جس کو اپنوں سے محبت ہوگی وہ اپنوں تک اس میسج کو ضرور پہنچائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی تبلیغ کو اپنے گھر والوں تک پھیلانا ہے، لیکن صرف گھر والوں کے تک تبلیغ نہیں پھیلانی، یقیناً باہر بھی پھیلانی ہے. ہاں، قریبی رشتہ داروں کو پہنچائیے، ساتھ ساتھ باہر بھی یہ کام کرتے جائیے. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتاتا ہے اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے اور انسان کو ان کی طرف سے بڑا سیویئر ریاکشن ملتا ہے تو انسان بڑا ڈپریس ہو جاتا ہے، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے انسان پہ تبلیغ کا کام ہی چھوڑ دیتا ہے یا کہنا ہی چھوڑ دیتا ہے. میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی، میں کسی کو منع نہیں کروں گی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کیا حق ہے، بلا وجہ لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں. تو جب لوگوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے ریاکشن آئے تو گھبرانا ہی نہیں، باہر کے لوگوں کو بھی کہتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باہر کے لوگوں میں بتانے سے وہ اسٹرینتھ دے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے اندر تبلیغ کر سکیں گی. اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی ہر جھوٹے پر اترا کرتے ہیں. علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہ گار پر اترا کرتے ہیں، انتہائی جھوٹا. رہے شعراء و شعراء یتبعہم الغاوون، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ یعنی زیادہ تر بتایا گیا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو وہ سیدھی راہ سے بہکا دیتے ہیں. زیادہ تر جو شاعر باتیں کرتے ہیں وہ ان کو خود بھی نصیب نہیں ہوتا، یا بڑے بڑے محلوں کی باتیں کریں گے، یا حسین حسین عورتوں کی باتیں کریں گے، کسی کی زلف میں الجھ کے رہ جائیں گے، کسی کی آنکھوں میں الجھ کر رہ جائیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنی بیوی کبھی بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی. تو شعراء کی زیادہ تر باتیں آپ کو ایسی ہی ملتی ہیں، اس لیے ان کے ارد گرد جو ہیں وہ گناہ گار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. شعراء میں میجورٹی جو رہی وہ مورل پولوشن پھیلانے والی رہی. زیادہ تر شاعر ایسے ہی رہے، میلو ڈرامیٹک. تو شاعری میں زیادہ تر لوگوں نے مبالغہ کیا. آپ دیکھیں شعر کے اندر عورتوں کو اتنا ڈسکس کیوں کیا گیا، عورتوں کے اوپر اتنے اشعار کیوں کہے گئے؟ غزلیں کس پر ہوتی ہیں؟ عورت پر. عورت کی آنکھیں، عورت کے بال نہیں ایسے لگتا رپنزل، ہر دوسری عورت رپنزل ایسے لگتا ہے، اتنے لمبے بال، ایسے بال کے کالی گھٹائیں. ایگزیجریشن کی بھی لمٹ ہے نا. لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ ایسے بھی شاعر رہے کہ جنہوں نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال، آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کی سمری آپ نے پڑھ لی، لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا فہم چاہیے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. اگر کوئی سمجھانے والا آپ کو مل جائے، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ڈاکٹر اسرار کی آپ اگر
تفاسیر سنیں یا ان کی جو کلاسز ہیں ان کو سنیں، جو ان کے ویڈیو لیکچرز یا آڈیو لیکچرز ہیں، تو انہوں نے اپنے لیکچرز کے اندر اقبال کی پوئٹری کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا ہے. اس سے بڑی خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ علامہ اقبال کے اکثر اشعار ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن کی بڑی بڑی آیات کو چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سمیٹ دیا. تو کچھ کو قرآن نے یقیناً پناہ دی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات پر تدبر کیا اور اس تدبر کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اس کو اپنا حصہ بنایا. عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ شعر کہا کرتے تھے. اسی طرح حسان بن ثابت یہ بھی اشعار کہا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی اشعار کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کر دیا ہے کہ کم تو اچھے رہے، زیادہ تر ایسے ہی رہے کہ جو بھٹکے ہوئے تھے، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. ای منقلب ینقلبون، اللہ ان کو کس انجام سے دوچار کرتا ہے. سورت نمل مکی سورت ہے. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، اینٹ. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یعنی عمل کو بدلنے والی چیز بتا دی گئی کہ کیا ہے؟ آخرت کا یقین، حساب کا خوف، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس. یہ چیز انسان کے عمل کو بدل دیتی ہے. اللہ نے کہہ دیا ہدی و بشرا للمؤمنین. یہ کتاب رحمت تو ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو، برکت تو ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو، لیکن ہدن ہدایت و بشرا اور خوشخبری صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے. یعنی اس کا رحمت ہونا اور برکت ہونا عام ہے، اس کا ہدایت ہونا اور خوشخبری ہونا خاص ہے، اور وہ صرف مومنین کے لیے ہے. تو مومنین جو ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین کر کے اپنے عمل کو بدلتے ہیں. اس کے برعکس ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون. حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. زین لهم، اللہ نے ان کے اعمال ان کے لیے ہی مناسب بنا کر رکھ دیے. ان کو لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب وہ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے یہی ٹھیک ہے. جب وہ اسلام پر انگلیاں دراز کرتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، حق پر ہیں. جب وہ شریعت کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں اس وقت وہ اپنے آپ کو بالکل جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. اس پوائنٹ سے اسکالرز نے کہا کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں مرد کا مزاج رکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے پروٹیکشن کا، کھانے پینے کا، نان نفقے کا انتظام کرتا ہے. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی مبارک ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، یہ میں ہوں اللہ اے موسیٰ زبردست اور دانا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور تو پھینک ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، مت ڈرو، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے بدکار لوگ ہیں. مگر جب کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے، دل ان کے مان چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دلوں کی نہ سنی. حق دل میں اتر جاتا ہے،
وہ الگ بات ہے کہ انسان کسی پریجڈس کی وجہ سے، اپنی کسی ذاتی تعصب کی وجہ سے زبان سے اس کا اقرار نہ کرے. دل سمجھ جاتا ہے حق کو، روح پہچان جاتی ہے حق کو، اس لیے کہ رب کی معرفت ہوتی ہے نا اس کے اندر. کوئی ہندو ہے یا بدھسٹ ہے، کوئی جو ہے یا عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے یا منافق ہے، حق کو پہچان لیتا ہے، حق اتر جاتا ہے دل میں، بس اس کی زبان اس کا اقرار نہیں کرنے دیتی. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. یہاں پہ کمبینیشن بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نالج دی تھی، اور نالج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی. اللہ کی اطاعت کے ساتھ بادشاہت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیں، علم بھی تھا ان کے پاس اور بادشاہت بھی تھی. اپنی ذات سے کوئی بھی علم کافر نہیں ہوتا. تمام علوم مباح ہیں سوائے ان چند علوم کے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام نے منع فرما دیا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تمام علوم کو اسلامائز کیا جائے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی علوم تھے، ان کے پاس بادشاہت تھی. علماء کہتے ہیں بادشاہت تو فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے اپنی اس بادشاہت کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچ سکا، اس نے اللہ کی بات نہ مانی. سلیمان علیہ السلام اپنے شکر کے جذبے کی وجہ سے بادشاہت رکھنے کے باوجود اللہ کے قریب ہو گئے. تو ایسی بادشاہت مبارک ہے، ایسا علم مبارک ہے. انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی بتا دیا گیا کون سی فضیلت تھی، دنیاوی فضیلت بھی تھی بادشاہت کی، اور علم کی فضیلت بھی تھی. تو صرف قرآن نے چند علوم کے قریب جانے کا دروازہ بند کیا ہے، باقی تمام علوم کو آج مسلمانوں کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسلام نے ان کو اسلامائز نہ کیا، شیطان کے ہتھے چڑھیں گے اور شیطان ان کا مس یوز کرے گا. چاہے وہ آپ کی کوئی میڈیا ہو، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ نیٹ ہو، چاہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. سب گیجٹس کو، سب ایپس کو، یوں سمجھ لیں سب سوشل نیٹ ورک کو، ان سب کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان دنیا کے علم سے منہ موڑ کر نہیں بیٹھ سکتے. مسلمان ان چیزوں کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. انہی چیزوں کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں نے علم اور اسلام کو آگے سے آگے پھیلانا ہے. ورنہ یاد رکھیں اگر مسلمانوں نے اس کو استعمال نہ کیا تو شیطان ان کے ذریعے اپنے علم کو، اپنے وسوسوں کو، اپنے ٹریپس کو آگے پہنچانے میں استعمال کرے گا. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا، لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. اگر کسی نے کسی طاقت سے امپریس ہونا ہے تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے امپریس ہو. کیا سپر پاور کی طاقت سے آپ امپریس ہوں گے آج کی؟ کیا ان کے لشکر ہوں گے جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر ہوا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. اس لیے سفر پر جا رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لشکر سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، چاہے وہ جانور تھے، چاہے وہ جن تھے، چاہے وہ چرند تھے، چاہے وہ پرند تھے، بہت ڈسپلنڈ تھے، آرگنائز تھے. جس طرح سے سلیمان علیہ السلام ان کو استعمال کرنا چاہتے تھے اسی طرح سے وہ ان کے تابع رہتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. سلیمان اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، یعنی اس چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور کیا بولے، اے میرے رب، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے اللہ، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. ہم بھی انبیاء کی طرح صالح لوگوں کی کمپنی کی ضرور دعا کریں. تو چیونٹیوں کا ذکر یہاں پر آیا. کیا پتا یہ جو چیونٹیاں سلیمان علیہ السلام کے لشکر دیکھ کر ان کے لشکر کے بارے میں ایک دوسرے کو وارن کر رہی ہیں، تو جب آپ کو اور مجھے دیکھتی ہوں تو ہمارے بارے میں باتیں کرتی ہوں. کیا پتا آ گئی ہے کچن میں کام کرنے کے لیے، اب مجھ پر سپرے کر دے گی مثال کے طور پہ. اگر میں نظر آ گئی تو کہیں چھپ جاتی ہوں،
اور باقیوں کو بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے آ گئی ہے میڈم اسپرے کی بوتل ہاتھ میں لے کے، چھپ جاؤ سب تم لوگ. تو کیا پتا چونٹیاں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے باتوں بارے میں بھی کام کرتی ہوں. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب آپ اور میں کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوں، جہاں چونٹی موجود ہوتی ہو تو وہ سب سنتی ہو. قیامت کے دن آپ کی اور میرے بارے میں کیا پتا اللہ اس کو گواہی دینے کے لیے اٹھا لے. تو آئندہ جب کبھی چونٹیاں نظر آئیں تو ذرا محتاط ہو جائیے گا. کوئی غلط کام کر رہی ہو تو فوراً رک جائیے گا چونٹیوں کو دیکھ کے.